بن منبہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں اور اس کو نقل کرنے والے امام سیوطی ہیں. امام سیوطی اس واقعہ کو اپنی کتاب شرح الصدور میں نقل فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ قاسم بن منبہ علیہ رحمہ نے ایک ولی کامل حضرت بشر حافظ علیہ رحمہ کے وصال کے بعد کو خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ اے بشر بتاؤ کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا. تو حضرت بشر حافظ علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ اللہ نے مجھے خوشخبری عطا کی ہے. اللہ نے فرمایا کہ اے بشر ہم نے آپ کو بخش دیا ہے. سبحان اللہ. ہم نے آپ کو بخش دیا ہے. تو میں نے عرض کیا باری تعالیٰ جو شخص بھی جس کو بھی میرے ساتھ محبت تھی اس کو بھی بخش دے. لجپال پلیت نو توڑ دے جی باں پڑھ دے اور چھوڑ دے. باری تعالیٰ جس کو میرے ساتھ محبت ہے اس کو بھی بخش دے. تو میرے رب نے فرمایا وَلِكُلِّ مَنْ أَحَبَّكَ اے بشر تجھے بھی بخش دیا ہے اور قیامت تک تیرے ساتھ جو محبت کرنے والا ہوگا اس کو بھی بخش دے. آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ نسبت کا کمال. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیتیں رحمت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو خوف خدا کا حکم بھی دے رہا ہے اور صادقین کی مدیت اور سنگت کا حکم بھی دے رہا ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیونکہ یہ بات ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جیسی صحبت ہوگی ویسا ہی اس کا اثر ہوگا. جیسی نسبت ہوگی ویسا ہی اس کا اثر ہوگا. اگر نسبت اچھی ہوگی تو انسان اچھا بن جائے گا اور اگر نسبت بری ہوگی تو انسان برا بن جائے گا. توجہ ہے آپ سب کی. جیسی نسبت ہوگی ویسا انسان بن جائے گا. اچھی صحبت رکھنے والا بندہ اچھا انسان بن جائے گا اور اگر نسبت اور صحبت بری ہوگی تو انسان بھی برا بن جائے گا. یعنی اچھی نسبت انسان کو جنت میں لے جائے گی اور بری صحبت اور نسبت انسان کو دنیا و آخرت میں ذلیل کر کے دوزخ میں لے جائے گی. اسی لیے کسی نے کہا چنگیاں دے لڑ لگیاں چولی پہنتے پھول مندیاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی جاتے پھول. یا یوں سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ادنا کی نسبت اعلیٰ کے ساتھ ہو جاتی ہے تو ادنا بھی اعلیٰ بن جایا کرتا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ توجہ بھی ہے آپ کی نا. اگر ادنا کی نسبت اعلیٰ کے ساتھ ہو جائے تو وہ ادنا بھی اعلیٰ بن جاتا ہے اور اگر قطرے کی نسبت دریا کے ساتھ ہو جائے تو وہ قطرہ بھی دریا بن جایا کرتا ہے. اگر جز کی نسبت کل کے ساتھ ہو جائے تو وہ جز بھی کل بن جاتا ہے. اگر کسی عام کی نسبت خاص کے ساتھ ہو جاتی ہے تو وہ عام نہیں رہتا خاص بن جاتا ہے. اگر ذرے کی نسبت ذر کے ساتھ ہو جائے تو وہ ذرہ بھی ذر بن جاتا ہے. اگر کسی گناہگار کی نسبت کسی نیکوکار کے ساتھ ہو جائے تو وہ گناہگار بھی نیکوکار بن جایا کرتا ہے. پھر اگر کسی چور کی نسبت میرے غوث اعظم کے ساتھ ہو جائے وہ چور نہیں رہتا وہ اللہ کا ولی اور متم بن جائے. اس لیے میرے رب نے فرمایا کونوا مع الصادقین کہ اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور آخر میں فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت. کیونکہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. کیونکہ یہ اللہ کے مقبول اور مخلص بندے ہیں اس لیے ان کی سنگت میں آ جاؤ. ان کی صحبت اختیار کر لو اور ان کا قرب اختیار کر لو. ان کا قرب حاصل کر لو کیونکہ ان کا قرب الہی ہے. اس لیے ان کی سنگت جو ہے یہ نجات کا ذریعہ. اللہ اکبر سبحان اللہ. حضرت قاسم بن منبہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں اور اس کو نقل کرنے والے امام سیوطی ہیں. امام سیوطی اس واقعہ کو اپنی کتاب شرح الصدور میں نقل فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ قاسم بن منبہ علیہ رحمہ نے ایک ولی کامل حضرت بشر حافظ علیہ رحمہ کے وصال کے بعد کو خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ اے بشر بتاؤ کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا. تو حضرت بشر حافظ علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ اللہ نے مجھے خوشخبری عطا کی ہے. اللہ نے فرمایا کہ اے بشر ہم نے آپ کو بخش دیا ہے.
ہم نے آپ کو بخش دیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا باری تعالیٰ جو شخص بھی جس کو بھی میرے ساتھ محبت تھی اس کو بھی بخش دے، لجپال پلیت نو توڑ دے، جن باں پردے کو چھوڑ دے۔ باری تعالیٰ جس کو میرے ساتھ محبت ہے اس کو بھی بخش دے۔ تو میرے رب نے فرمایا وَلِكُلِّ مَنْ أَحَبَّكَ، اے بشر تجھے بھی بخش دیا ہے اور قیامت تک تیرے ساتھ جو محبت کرنے والا ہوگا اس کو بھی بخش دیا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کا زمانہ آیا اور رب ذوالجلال نے وہی فرمائی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ اے موسیٰ وہ فلاں بستی میں ایک ولی فوت ہو گیا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ سبحان اللہ، سبق بھی آئی ہوگی آپ کو کہ ایک ولی فوت ہو گیا ہے، جب اس کو غسل دو اس کا جنازہ پڑھا، اس کو غسل دو اس کا جنازہ پڑھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس بستی میں تشریف لے گئے اور جا کے لوگوں سے پوچھا تو لوگ کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی یہ تو گناہ گار تھا۔ یہ کیا تھا؟ گناہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ سبحان اللہ، جو گھر سے اجازت نہیں لے کے آیا وہ نہ بولے، جو اجازت لے کے آیا وہ ضرور بولے، اور وہ آخر تک بولتا رہے کہ اجازت نہیں لے کے آیا اس کے ساتھ ہماری بات بھی نہیں، اس کے کوئی پابندی بھی نہیں، کیونکہ اللہ کے گھر میں اللہ کے محبوبوں کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر آئے کہ جھولیاں خالی لے کے جھولیاں خالی واپس لے کے چلے جائیں، آنے کا فائدہ۔ اس لیے آپ یہ حدیث پاک سنتے رہتے ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ یہ آپ کی من یہ خالی آئے خالی چلے جائیں یا باغوں کے باغ لگوا کے واپس چلے جائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی مرضی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی یہ تو گناہ گار تھا، اس میں تو کوئی نیک کام کیا ہی نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ باری تعالیٰ اس کے نیک ہونے پہ تو کوئی شخص بھی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ تو نے انہیں فرمایا کہ ایک ولی فوت ہو گیا ہے۔ ایک سمجھ آئی ہے آپ کو؟ جس کو سمجھ آئی وہ ضرور بتائیں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے رب نے فرمایا موسیٰ بات ایسے ہی ہے کہ یہ گناہ گار تھا، اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا لیکن اس کی ایک عادت مجھے بہت پسند آ گئی، اس وجہ سے میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ عرض کیا باری تعالیٰ وہ کون سی عادت ہے وہ مجھے بھی بتا دے۔ تو میرے رب نے فرمایا موسیٰ یہ ہر روز آسمان کی طرف منہ اٹھاتا تھا اور یہ کہا کرتا تھا کہ اے رب ذوالجلال تو جانتا ہے کہ میں خود تو نیک نہیں ہوں لیکن میں تیرے نیک بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں، تو میں نے اس محبت کی وجہ سے اس کو بخش دیا ہے۔ تو بلا بتائیے موسیٰ علیہ السلام کی امت کا وہ گناہ گار، موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اولیاء کے ساتھ محبت کرنے والا جس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا رب اس کو محبت کی وجہ سے بخش دیتا ہے۔ تو امام الانبیاء کی امت کے ولی کے ساتھ محبت کرنے والا کیوں نہیں بخشا جا سکتا؟ آؤ پھر اس سے اگلی بات سنا۔ ایک مرتبہ میرے حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ صحابہ تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ایک بات سناتا ہوں، ایک واقعہ سناتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود کا دوان نہیں آ کے بیٹھ گئے۔ میرے حضور نے فرمایا تم یا عبداللہ اے عبداللہ لکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا اور ایک شخص نے 99 افراد کو قتل کر رکھا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مگر دل میں یہ خیال آیا، یہ ارادہ پیدا ہوا کہ میں جاؤں کسی سے پوچھوں تو صحیح کہ کیا رب مجھے معاف کر دے گا، یا کوئی ایسا شخص ہے جو رب کی بارگاہ سے مجھے معافی لے کے دے۔ ایک راہب کے پاس پہنچا، جا کے اپنا معاملہ سنایا کہ میں نے 99 افراد کو قتل کر رکھا ہے، کیا مجھے رب معاف کر دے گا، میرے لیے بھی کوئی معافی کی گنجائش ہے؟ اس نے کہا ہوش کرو، ہوش کے نہ دو، 99 ناحق قتل کر رکھے ہیں اور پھر بخشش کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہاں 99 جب رب نے مجھے معافی نہیں کرنا میرے لیے بخشش ہے نہیں، تو جہاں 99 وہاں ایک اور صحیح۔ اس نے خنجر اٹھایا، اس کو مارا، اس کو قتل کر دیا۔ اللہ ابھی مدت کے بعد پھر وہی خیال پیدا ہوا کہ کسی سے پوچھوں تو صحیح کہ کوئی ایسا بندہ ہے رب کا جو مجھے رب کی بارگاہ سے معافی لے کے دے۔ ایک عالم کے پاس پہنچا، ایک عالم کے پاس پہنچا، اسے جا کے معاملہ سنایا کہ 100 افراد کا قاتل ہوں، 100 افراد کو قتل کر رکھا ہے، تو کیا میرے لیے بھی کوئی معافی اور بخشش کی گنجائش ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ فلاں بستی جو ہے نا اس میں کچھ اللہ والے رہتے ہیں،
سمجھ آیا ہوگا نا آپ کو؟ سبحان اللہ وہاں کچھ اللہ والے رہتے ہیں، اللہ کے ولی جا رہا ان کے پاس چلا جائے. میرے حضور فرماتے ہیں وہ اپنی بستی سے نکلا کہ راستے میں ہی تھا، سبحان ابھی راستے میں ہی تھا کہ موت کا پیغام آ گیا، موت کا فرشتہ آن پہنچا، قبض کر لی. ابھی راستے میں ہی تھا تو کیا ہے کہ عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، جنت کے فرشتے بھی آ گئے. اب عذاب کے فرشتے کہتے ہیں ہم اس کو لے کے جائیں گے کیونکہ یہ 100 افراد کا قاتل ہے. لیکن جو جنت کے فرشتے ہیں وہ کہتے نہیں ہم لے کے جائیں گے کیونکہ بے شک اس سے 100 افراد کو قتل تو کر رکھا ہے، لیکن یہ اللہ کے دوستوں کے پاس جا رہا تھا، اللہ کے دوستوں کے پاس جا رہا تھا، اس لیے ہم اس کو لے کے جائیں گے. ان کا یہ جھگڑا اور مقدمہ جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، میرے رب نے عذاب کے فرشتوں کو فرمایا کہ تم کیوں گئے اس کی روح کو لینے کے لیے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ 100 افراد کا قاتل ہے، اس لیے ہم اس کو لینے کے لیے گئے. رب ذوالجلال نے جنت کے فرشتوں کو فرمایا تم کیوں گئے؟ انہوں نے عرض کیا باری تعالیٰ تو دلوں کے بیتوں کو جانتا ہے، تو دلوں میں پیدا ہونے والے جو خیالات ہیں ان کو بھی جانتا ہے کہ یہ تیرے دوستوں کی طرف جا رہا تھا، یہ تیرے مقبول اور محبوب بندوں کی طرف جا رہا تھا، اس لیے اس کو لینے کے لیے ہم چلے گئے. تو رب ذوالجلال نے فرمایا اچھا ایسے کرو، جھگڑو نہیں، ایسے کرو کہ دونوں طرف سے زمین کو ناپ لو، زمین کا ناپ نہ دو، اگر یہ اپنی بستی کے قریب ہو تو اس کو عذاب کے فرشتے لے جائیں، اور اگر یہ اللہ والوں کی بستی کے قریب ہو تو اس کو جنت کے فرشتے لے جائیں. اور حقیقت میں وہ اپنی بستی کے قریب تھا، اپنی سمجھ آئی ہوگی آپ سب، حقیقت میں اپنی بستی کے کیا ہے قریب تھا. ادھر رب ذوالجلال نے ان کو حکم فرمایا فرشتوں کو کہ زمین کو ناپ لو. فرشتے زمین کو ناپنے لگے. عرض کر چکا کہ حقیقت میں وہ اپنی بستی کے قریب تھا، مگر میرے رب نے زمین کو حکم فرمایا کہ اے زمین اپنی طرفوں کو کھینچ لے اور سمٹ جا. پتہ نہیں کہ یہ میرے دوستوں کے پاس جا رہا تھا، اب اس کے غلاموں کو دیکھو یا یاروں کی یاری کو دیکھو. سارے لوگ ہاتھوں کو اٹھاؤ، سینے کا زور لگا کے نام لگاؤ. من سبا نبیًا، من سبا نبیًا، من سبا نبیًا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. کیونکہ یہ میرے دوستوں کے پاس جا رہا تھا. رب نے حکم دیا، زمین نے اپنا دامن سمیٹ لیا، وہ اللہ والوں کی بستی کے قریب ہو گیا اور اس کو بخش دیا گیا. اب بلا دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی امت کا 100 افراد کا قاتل شخص وہ موسیٰ علیہ السلام کے امت کے ولیوں کے پاس جا رہا تھا تو اس کو بخش دیا گیا. امام الانبیاء کی امت کے ولی کامل کے ساتھ محبت کرنے والا وہ کیوں نہیں بخشا جا سکتا؟ اور امام الانبیاء کی امت کے ولیوں کے سردار میرے غوث اعظم کا دھوبی کیوں نہیں بخشا؟ سبحان اللہ. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دھوبی کا ایک واقعہ منقول ہے سبحان اللہ کہ آپ کا دھوبی وفات پا گیا. اس کو جب دفن کر کے واپس چلے آئے ان کے نکی آ گئے تو انہوں نے سوالات کیے مرحوم کا ماضی کا، مگر وہ ہر سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، میں غوث اعظم کا کیا ہوں؟ دھوبی ہوں. اب اس واقعہ کو جب بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ دیکھو یہ کیسے ہو گیا کہ رب کے بارے میں پوچھ رہے وہ کہتے ہیں غوث پاک کا دھوبی ہوں، دین اسلام کے بارے میں پوچھ رہے کہ وہ کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. مگر آپ کو بتاؤں کہ یہی بات انہی لوگوں کے بڑے معتبر بندے تھے. اشرف علی تھانوی نے بھی اپنی کتابیں بیان کی. سبحان اللہ. توجہ ہوگی آپ سب. سبحان اللہ. اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب افادات یومیہ میں اس کو بیان کیا ہے. کتاب کا نام بھی میں نے بتا دیا. انہی کا بندہ اور بڑا معتبر بندہ جس کا نام لیتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، اس نے افادات یومیہ میں اس کو بیان کیا اور پھر دارالعلوم دیوبند سے اس کے بارے میں فتویٰ بھی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب بات اتنی بڑی اور صرف ایک بندے نے کہا اللہ اکبر اور باقی سب میرا حال کہ آپ کے ہاتھ میں ویسے بڑے تیز ہیں، بہت تیز ہاتھ میں بڑی بڑی باتیں ختم کرنا یہ آپ کے ختم ہے. دارالعلوم دیوبند سے یہ فتویٰ بھی اس کے بارے میں ہے اور آپ کو یہ فتویٰ گوگل پہ مل جائے گا. آپ اسے ہر مطلب
گوگل پہ اس کو مطالعہ کر سکتا ہے۔ اللہ دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ پوچھا گیا کہ کیا غوث پاک کے دھوبی کے بارے میں اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کسی کتاب میں وہ واقعہ نقل کیا ہے؟ اللہ اکبر تو دارالعلوم دیوبند والوں نے کتاب کا نام بھی بتایا، جلد بھی بتایا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ انہوں نے کہا ہاں اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب افادات یومیہ میں نقل کیا ہے، بیان کیا ہے اور دوسری جلد میں کیا ہے۔ سبحان اللہ یہ دارالعلوم دیوبند والے بتا رہے ہیں افادات یومیہ کتاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 91، اللہ اکبر صفحہ نمبر 91، ادارہ تعلیفات اشرفیہ ملتان، ان کی یہ کتاب چھپی ہوئی ہے جس میں اشرف علی تھانوی نے اس واقعہ کو نقل کیا۔ اب آپ کا اپنا بندہ بیان کرتا ہے، اب کیا کہیں کہ ہم بیان کریں تو ہم پہ شرک کے فتوے جو تمہارا بندہ بیان کرتا ہے اس پہ نہ وہ فتوا۔ اب اگر کسی کو بات سمجھ میں نہیں آئی، اب حضور غوث اعظم کا جو دھوبی تھا وہ جو ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، فرشتے پوچھتے ہیں مرحبا کا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون ہے، وہ کہتا ہے کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رب کو نہیں پہچانتا، اس کو رب کی معرفت حاصل نہیں تھی اور اس کو دین اسلام کا پتہ نہیں تھا، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے۔ اب کسی کو بات نہیں ہے، کسی کی عقل دانی چھوٹی ہے کہ یہ ہمارا قصور تو نہیں ہے، کہ تمہارا قصور ہے، یہ تمہاری عقل دانی کا قصور ہے۔ اس کا مطلب ہر کسی یہ نہیں، آؤ بتا دو اس کا مطلب کیا تھا۔ وہ جو کہہ رہا تھا نا، فرشتوں نے پوچھا رب کا آپ کا رب کون ہے، اس نے کہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ مادینوں کا آپ کا دین کیا ہے، میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ تو وہ یہ بتا رہا تھا کہ میاں مجھ سے رب کے بارے میں پوچھنے آ گئے ہو، مجھ سے دین اسلام کے بارے میں پوچھنے آ گئے ہو، میں اس معروف کا دھوبی ہوں جن کی چوکھٹ پہ چور چوری کرنے کے لیے آ جائے تو وہ کتب بنا کے پھینک دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ میں اس ذات کا دھوبی ہوں، ان کے دروازے پہ اگر چور آ جاتا ہے اس کو ولی اور کتب بنا کے بھیج دیا کرتے ہیں، میں تو ان کا دھوبی ہوں۔ مجھے رب کی معرفت حاصل نہیں ہوگی، مجھے دین اسلام کا پتہ نہیں ہوگا، یہ مطلب تھا اس دھوبی کی بات کا۔ تو اس لیے لیکن یہ کہ واقعہ کی تصدیق تمہارے بندے نے کی ہے کہ یہ واقعہ جو ہے سچا ہے، یہ منجھٹ واقعہ نہیں۔ تو اس یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اولیاء کی طرف جانے والا 100 افراد کا قاتل اگر بخشا جا سکتا ہے تو غوث اعظم کا دھوبی بھی بخشا جا سکتا ہے۔ امام الانبیاء کی امت کے اولیاء کے ساتھ محبت کرنے والے بندے بھی بخشے جا سکتے ہیں۔ تو کیا ہے کونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ ان کی سنگت اور صحبت جو ہے یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ اس لیے آخر نبی کہتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بے طرح 100 سالہ طاعت بے ریا۔ آخر نبی کہتے ہیں کہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے بنی کامل کی صحبت میں ایک گھڑی بیٹھنا بے بنی کامل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ۔ بلکہ کامل کی صحبت میں ایک لمحہ اور ایک گھڑی بیٹھنا یہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ اور پھر اشرف علی تھانوی نے تو یہاں تک کہہ دیا، اشرف علی تھانوی کہتا ہے کہ میرے حضور فرماتے ہیں من اراد ان یجلس مع اللہ فلیجلس مع اہل التصوف۔ اشرف علی تھانوی کہتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ بیٹھوں تو اس کو چاہیے وہ کسی ولی کامل کے ساتھ بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ جو چاہتا ہے کہ میں رب کے ساتھ بیٹھوں وہ کسی ولی کامل کے ساتھ بیٹھ جائے۔ کیا یہ اشرف علی تھانوی بیان کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے مقبول اور مخلص بندے جو ہیں۔ ویسے شیطان جو ہے یہ انسان کا اصلی دشمن ہے، توجہ ہے آپ کی؟ سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہوگی آپ سب کو؟ سبحان اللہ۔ جس کو سمجھے وہ ضرور بتائے گا مجھے۔ سبحان اللہ۔ انسان کا اصلی دشمن ہے شیطان نہیں، لیکن یہ اللہ کے پیارے اور مقبول بندے جو ہیں ان پہ شیطان کا بھی قابو نہیں چلتا، ان پہ شیطان کا بھی بس اور حملہ نہیں چلتا، کیونکہ رب نے جب شیطان کو مردود کر کے نکالا فخرج منہا فإنک رجیم، جا دفعہ جا نکل جا، تو مردود ہے۔ جس نے اللہ کی بارگاہ میں کچھ دعائیں مانگی تھی اور ساتھ اس نے کیا الہی میں بندوں کو گمراہ کروں گا الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو تیرے مخلص اور مقبول بندے ہوں گے ان پہ میرا قابو نہیں چلے گا، ان پہ میرا قابو نہیں چلے گا، کیونکہ یہ اللہ کے پیارے اور مقبول بندے یہ شیطان کے حملوں سے محفوظ ہیں۔ تو اس لیے رب ذوالجلال نے مومنوں کو
شیطان کے حملوں اور مکر و فریب سے بچانے کے لیے حکم دیا مع الصادقین کہ تم بھی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ یہ خود محفوظ ہے جب ان کے ہاتھوں میں تم اپنا ہاتھ دے دو گے، ان کو اپنا ہاتھی اور طاقت بنا دو گے تو تم بھی شیطان سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اور پھر دوسرا، ان کی صحبت کی وجہ سے تم جنت کے بھی حقدار بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اولیاء کی صحبت کی وجہ سے جنت کے بھی حقدار بن جاؤ گے۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ اولیاء کی صحبت کی وجہ سے کیسے جنت مل سکتی ہے، کیسے جنت حاصل ہو سکتی ہے؟ تو آئیے رب کا قرآن بتاتا ہوں، رب کے قرآن کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں۔ میرے رب نے اصحاب کہف کے اس کتے کا واقعہ بڑی آسان انداز کے ساتھ بیان کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اصحاب کہف کا وہ کتا جو اولیاء کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے جنتی بن گیا، میرے رب نے اس کتے کا بڑے احسن انداز کے ساتھ ذکر قرآن میں فرمایا۔ رب نے فرمایا فَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، وہ کتا بیٹھا تھا غار کی چوکھٹ پہ، غار کے دروازے پہ بیٹھا تھا اور غار میں اولیاء سو رہے تھے، غار میں اللہ کے ولی سو رہے تھے اور یہ کتا ولیوں کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ پھر میرے رب نے اس کتے کے بیٹھنے کے انداز کو بھی بیان فرمایا، فَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، کہ وہ کتا غار کی چوکھٹ پہ اپنی کوہنیوں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا، وہ کتا اپنی کلائیوں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے غار کے دروازے پہ۔ دیکھیے کہ اگر کتا اولیاء کی صحبت اختیار کرتا ہے تو جنتی بن جاتا ہے، اور پھر اس کا ذکر قرآن میں آتا ہے اور میرا رب قیامت کے دن اس کو جنت عطا فرمائے گا، اس کو جنت میں بھیجے گا۔ تو دیکھیں اگر ایک کتا اولیاء کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے اگر جنتی بن سکتا ہے، انسان کو اشرف المخلوقات ہے، انسان کو تمام مخلوقات سے اشرف اور افضل ہے۔ تو کچھ بعید نہیں کہ ایک گناہگار شخص اللہ کے کسی ولی کے دامن کے ساتھ لگ جائے گا تو اس کو جنت عطا فرمائے۔ یہ کچھ مشکل نہیں ہے کہ اولیاء کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے گناہگار شخص کو میرا رب جنت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر اس لیے اگر کوئی سچا اولیاء کا محب بن کے ان کی صحبت میں ہے تو آپ اس کو جنت عطا فرمائے۔ بے شک، بے شک۔ میرے حضور نے فرمایا المرء مع من احب، دنیا میں کوئی بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا رہا قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ یعنی جو بندہ غوث پیر جیلانی غوث الاعظم کے ساتھ محبت کرتا ہوگا وہ آپ کے ساتھ ہوگا، اور جو بندہ میرے مرشد کریم 90 لاکھ لوگوں کو ایمان کی دولت سے نواز میرے خواجہ غریب نواز کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا، قیامت کے دن غریب نواز کے ساتھ ہوگا۔ جو داتا پیا کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا داتا پیا کے ساتھ ہوگا، جو شیر ربانی کے ساتھ محبت کرتا رہا شیر ربانی کے ساتھ ہوگا۔ یعنی جہاں یہ پیارے ہوں گے وہیں محب بھی ہوگا، جہاں یہ محبوب ہوں گے وہیں محبت کرنے والا بھی ہوگا۔ دوسرے مقام میں میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو زمین میں چکر لگاتے رہتے ہیں، وہ اللہ کے ذکر کی محفلیں ڈھونڈتے رہتے ہیں، ذکر الہی کی محفلیں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جب ان کو ذکر الہی کی کوئی محفل مل جاتی ہے تو دوسرے فرشتوں کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں ہلوموا الی حاجتکم، آؤ یہاں پہ محفل ہو رہی ہے۔ یہ جس محفل کی تلاش میں تم ہو، جس محفل کو تم تلاش کر رہے ہو، ذکر الہی کی محفل یہاں ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر میرے حضور نے فرمایا پھر اس جگہ پہ اتنے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں کہ ان ذکر کرنے والوں کو آسمان دنیا تک سب کو ڈھانپ لیے۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ اللہ اکبر۔ آسمان دنیا تک ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب محفل ختم ہوتی ہے فرشتے واپس رب کی بارگاہ میں لوٹ جاتے ہیں۔ میرا رب ان سے پوچھتا ہے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا کہتے تھے؟ میرے بندے کیا کہتے تھے؟ میرا خیال ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میرے بندے کیا کہتے تھے؟ جس کو سمجھ آئی وہ بتائے میرے بندے کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ اب بتائیے رب جانتا ہے یعنی بندے کیا کہتے تھے؟ جانتا ہے۔ رب جانتا ہے نا بندے کیا کرتے تھے کیا کہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ نادان لوگ جو کسی سوال کی وجہ سے میرے حضور کے علم غیب کا انکار کرنے لگ جاتے ہیں، اب ان سے پوچھو کہ یہ رب بھی سوال کر رہا ہے، اب رب کے بارے میں تیرا کیا فتویٰ ہوگا، رب کے علم کے بارے میں تیرا کیا فتویٰ ہوگا؟ اگر نادان تو کہے کہ سوال کی وجہ کے رب کے علم پہ فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، پیارے مصطفیٰ کے علم میں بھی نہیں لگایا جا سکتا۔
میرے رب ذوالجلال فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا کہتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں الہی یسبحونک و یکبرونک و یحمدونک و یمجدونک. باری تعالیٰ وہ تیری پاکی بیان کرتے تھے، تیری بڑائی بھی بیان کرتے تھے، تیری تعریف بھی کرتے تھے اور تیری بزرگی بیان کرتے تھے. تو رب ذوالجلال فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے اللہ کی قسم کھاتے ہیں، قسم کھا کے کہتے ہیں الہی تیری ذات کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا. رب ذوالجلال فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے پھر ان کا کیا حال ہوتا؟ اللہ اکبر. سبحان اللہ. اب یہ آپ جیسے ٹھنڈوں کی بات میرا خیال نہیں ہو سکتی، یہ جو مستانہ بات اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کی بات ہو سکتی ہے کہ فرشتوں بتاؤ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے ان کا کیا ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک تعالیٰ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے پھر تو بہت زیادہ عبادت کرتے. سبحان اللہ. پھر رب ذوالجلال فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ وہ کیا چیز مانگتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ وہ جنت مانگتے تھے. رب ذوالجلال فرماتا ہے بتاؤ انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا. میرا رب فرماتا ہے اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے پھر کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ پھر تو وہ جنت کی بہت زیادہ خواہش کرتے ہیں. پھر رب ذوالجلال فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ وہ دوزخ سے پناہ مانگتے تھے. رب ذوالجلال فرماتا ہے بتاؤ انہوں نے کیا دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ نہیں انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا. میرا رب فرماتا ہے اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے پھر ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے پھر تو بہت زیادہ کرتے. اللہ اکبر. میرے حضور نے فرمایا فرشتے جب یہ عرض کرتے ہیں نا تو میرا رب فرشتوں کو گواہ بناتا ہے. فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں اس بات پہ گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان بندوں کو بخش دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان بندوں کو بخش دیا ہے. تو میرے حضور نے فرمایا وہ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو اپنے کسی کام کے لیے آیا تھا، جو کسی حاجت کے لیے آیا تھا، یعنی محفل کی نیت سے نہیں آیا تھا، یعنی ذکر کرنے کی نیت سے نہیں آیا تھا. میرے حضور نے فرمایا وہ فرشتے یہ عرض کرتے ہیں تو رب ذوالجلال فرماتا ہے ہم الجلساء لا یبقى جلیسهم. میرا رب فرماتا ہے کہ یہ ذکر کرنے والے کی ایسی مجلس والے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوا کرتا. یعنی بے شک وہ اپنے کسی کام کی غرض سے آیا تھا، ذکر الہی کی نیت سے نہیں آیا تھا، محفل کی نیت سے نہیں آیا تھا، لیکن میں نے اس اپنے کام کے لیے آنے والے کو بھی ذکر کرنے والوں کے صدقے سے بخش دیا. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد. نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر. تو اس سے بتانے چلا کہ بخشش کے لیے اور اللہ کے محبوب کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے کسی کامل کا ساتھ ضروری ہے. اس لیے میرے رب نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. نبی کریم دوسرے مقام میں رب ذوالجلال فرماتا ہے اتبع سبیل من اناب الی، کہ جس نے میری بارگاہ کی طرف رجوع کیا اس کی پیروی اختیار کرو، اس کے پیچھے چلو اور اس کی کیا ہے پیروی کرو. اب جب بات کرتے ہیں نا ہم اولیاء کی نسبت کچھ لوگوں کو پھر وہ نام نہاد کو ہی یاد آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو رب تو فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں تمہاری شاخ سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو جو رب اتنا زیادہ قریب ہے تو پھر وسیلے کی کیا ضرورت ہے، پھر کسی کی نسبت کی کیا ضرورت، کسی کے ساتھ کی کیا ضرورت. تو ان سے میرا یہ سوال ہے بے شک یہ رب کا فرمان ہے، ہم اس سے منکر نہیں ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے. ہمارا بھی یہی نعرہ ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میرا رب ہماری شاخ سے بھی زیادہ قریب ہے. لیکن یہ بتاؤ کہ اتنے قریب رب کو کہیں دیکھا بھی ہے تم نے؟ اتنے قریب رب کو کہیں دیکھا بھی ہے؟ اس کی معرفت اسی وہی ہے. اب آپ کو چھوٹی سی مثال سے سمجھاؤں کہ ہماری آنکھ جو ہے یہ ہر چیز کو دیکھتی ہے یا نہیں؟ یہ ہر چیز کو دیکھتی ہے، لیکن آنکھ میں اگر سرما لگا دیا جائے تو سرما نظر نہیں آتا، نہیں آتا، سرما نظر نہیں آتا. سرمے کو دیکھنے کے لیے کسی چیز کا سہارا لینا پڑے گا. کس چیز کا سہارا لینا پڑے گا؟ اسے آئینہ کہتے ہیں. آئینہ اٹھانا پڑے گا، آئینہ اٹھائیں گے تو یہی لگا ہوا سرما نظر آ جائے گا.
تو اس طرح اتنا قریب جو سرما ہے اس کو دیکھنے کے لیے آئینے کی نسبت ضروری ہے، آئینے کا ساتھ ضروری ہے اور آئینے کا سہارا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ اور اللہ کے محبوب کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کے کسی کامل ولی کا ساتھ ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے کسی کامل ولی کا دامن پکڑنا ضروری ہے، کیونکہ کسی نے کہا بنا تیل کے دیوا بلدا نہیں، بنا پانی بوٹا بلدا نہیں، بے مرشد کلمہ چلنا، کوئی لاکھ کلمے پڑھتا پھر اللہ اللہ کرتا پھر وہ کسی نے کہا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اس لیے کامل مرشد کی ضرورت کا ساتھ ضروری ہے اللہ کے محبوب کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے۔ اور پھر کامل مرشد کی پہچان کیسے نصیب ہوگی؟ آپ کا یہ سوال ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ تو کہا کہ کامل مرشد کی پہچان اپنا اس کا ساتھ ضروری ہے، تو کیسے ہمیں پتہ چلے کہ کامل مرشد کون ہے؟ یہ میرے حضور نے بتایا، یہ میرے آقا نے امت کو بتایا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا خیارکم الذین اذا ذکر اللہ، اپنی نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جب انہیں دیکھو تو خدا یاد آ جائے، جب انہیں دیکھو تو خدا یاد آئے۔ یہی بات آج پھر تمہیں نے کی ہے کہ پیر کامل صورت سے اللہ، یعنی نیدے پیر دیدے کی بریہ۔ آج پھر تمہیں بھی کہتی ہے کہ ولی کامل اور پیر کامل کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تن میرا چشمہ ہوئے میں مرشد دیکھ نہ رجا، لولو دے مٹھ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا ہوں، لولو دے مٹھ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا ہوں، اتنا کچھے ہمیں صبر نہ وہ کتے بد بھج جاؤں، مرشد نادی دار ہے باہو میں لکھ کروڑا بھج جاؤں۔